بھی عالم کی موت وہ عالم کی موت ہوا کرتی ہے۔ وہ عالم جو اپنے دامن میں علم و عمل و اخلاص رکھتا ہو، وہ کسی ایک منطقہ یا کسی ایک محدود علاقہ یا کسی ایک محدود قوم و مکتب و ملت کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہوتا، بلکہ عالم جو ورثۃ الانبیاء کہہ کر جسے پیغمبر نے فرمایا ہے، اور اس کے ورثے میں ہی علم و عمل پیغمبر کی طرف سے آیا ہے، تو وہ ایک علاقے کے لیے نہیں، کل جہان کے لیے وہ خدا کی حجت ہوا کرتا۔ اور آج ہم جس ہستی کو دفنا کے آئے ہیں، یقیناً ان کا احسان عالم اسلام پر ہے۔ حضرت آیت اللہ معرفت کوئی معمولی شخصیت نہیں تھی۔ ان کی کتابوں کو دیکھیے، یہ صاحب نظر مجتہد ہے، کتنے ان کے نظریات ہیں۔ بھئی قرآن کو غربت سے نکالنے میں ان کا بڑا ہاتھ ہے۔ بہت ان کی کوشش رہی ہے کہ شیعہ قوم قرآن سے تمسک کیسے کریں، ہم قرآن کو کیسے سمجھیں، کیسے ہم قرآنی علوم کی طرف ہم توجہ دیں۔ یہ قرآن کا ماہر بھئی عنوان ملنا بہت آسان ہے، خصوصاً اس زمانے میں کہ جو بھئی بہت آسان ہے اس زمانے میں عنوان ملنا، لیکن جو حقیقی عنوان ہو اس کا ملنا بہت مشکل ہے۔ خون پسینہ کرنا پڑتا ہے، اس کے بعد کہیں جا کر اسے چشمہ زلال قرآن سے کچھ قطرے مل جاتا ہے۔ اور آج کی یہ ہستی یقیناً ایسے افراد میں سے تھے، انگوش شمار تھے عالم تشیع میں۔ بھئی علوم قرآن پہ آپ کی کتنی کتابیں ہیں، ذرا دیکھیے کتنی کتابیں ہیں، ہم نے کتنا کام کیا ہے قرآن کے موضوع پر۔ ہم تو فقط ترجمے کی حد تک ہے، اس کے بعد اگر کوئی تفسیر لکھے تو ہم اسی تفسیر سے ہی پڑھ کے ہی کچھ فائدہ اٹھاتے ہیں، لیکن ہم نے ایسے متخصصین اور ماہرین کا گروہ وجود میں آنا چاہیے جو قرآن مجید کے حقیقی پیغامات و عالم بشر کے وہ پیاسے ذہنوں تک قرآن کے ابدی پیغام کو ہم پہنچائے۔ تو قرآن کے وہ ابدی پیغام کی جو پیغمبر اسلام کے قلب مبارک پر اللہ نے نازل کیا، کہ جس کو عالم بشر کے لیے اللہ نے ایک سیراب ہونے والا چشمہ قرار دیا۔ ارے قرآن مجید ایک ایسی حقیقت ہے جس کی حقیقت تک صحیح وہ تلاش و کوشش کرنے والا پہنچ سکتا ہے۔ ارے قرآن مجید کے علوم کو قرآن کے وارث پھیلا سکتے ہیں، تو قرآن کو پھیلانے کے لیے سب سے پہلے ضروری ہے کہ قرآن ہمارے سینوں میں اتر جائے۔ اور آپ کی یہ خواہش تھی کہ عالم اسلام میں جس طرح فقہ کے ماہر ہیں، بھائی فقہ نے بہت ترقی کی ہے، ہمارے فقہ نے جو ترقی کی ہے مکتب تشیع میں کسی اور علم نے اتنا ترقی نہیں کی ہے۔ بہت عروج پر ہے فقہ، لیکن جتنی بلندی پر فقہ ہے کیا وہی بلندی قرآن کو حاصل ہے؟ بھئی حسین کی مجلس ہے، یہ وارث قرآن حسین، اگر وقت ہوا تو حسین اور
قرآن کے ارتباط کے موضوع پر ایک جملہ عرض کروں گا، لیکن اس آیت اللہ کی یہ خواہش تھی کہ ماہرین کے مختلف گروپ تشکیل پائے، مختلف لوگ علوم قرآنی میں سعی کرے، علوم قرآنی کو سمجھے، قرآن میں تدبر کرنے والا ایک گروہ بن جائے، قرآن میں تفکر کرنے والا ایک گروہ بن جائے، قرآن میں تعقل کرنے والا ایک گروہ بن جائے، قرآن کی تفسیر لکھنے والا ایک گروہ بن جائے، قرآن کے حقائق جاننے کے لیے ایک گروہ بن جائے، قرآن کے نتائج سے آشنا ہونے کے لیے کچھ گروہ سامنے آئے۔ تو آپ کی تو یہی کوشش تھی نا، ارے یہ وہ کوشش ہے جس کی تائید آپ کو ائمہ کی زندگی سے مل جائے۔ آپ امام صادق علیہ السلام کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیں کہ غیر مسلم اور مسلم 25 سائنسدان مل کر امام صادق کی زندگی پر تحقیق کر کے جب انہوں نے کتاب لکھی سپرمیننگ اسلام کہہ کر، جس کا ترجمہ دنیا کے مختلف زبانوں میں ہو چکی ہے، دنیا کے مختلف زبانوں میں اس کتاب کا ترجمہ موجود ہے، یہ امام صادق کی زندگی کا مطالعہ کرے تو امام صادق کی وہ پربرکت زندگی کہ جس میں آپ کی کوشش یہ رہی ہے، ارے ملت اسلامیہ کے لیے متخصصین اور ماہرین کا کوئی گروہ مل جائے۔ آپ کی توجہ تو آپ کے دور میں علم فقہ کے ماہر بھی آپ کو ملے، علم نجوم کے ماہر بھی آپ کو ملے، علم کلام کے ماہر بھی آپ کو ملے، علم عقائد کے ماہر بھی آپ کو ملے۔ ہشام بن حکم کی آپ نے پرورش کی۔ بھئی اصول کافی میں ایک حدیث ہے، آج کے اس موضوع سے میں آپ کو قریب کرنا چاہوں گا۔ اصول کافی جو شیعوں کی بہت معتبر کتاب ہے، لیکن یہ ہماری صداقت ہے، اصول کافی میں جتنی بھی حدیثیں ہیں وہ صحیح نہیں ہے، چونکہ قرآن کے علاوہ کسی کتاب کے لیے ہم نہیں کہہ سکتے کہ جو کچھ اس میں ہے وہ سب کچھ صحیح ہے۔ تو اصول کافی میں ہشام بن حکم، دیکھیں امام صادق کیسے متخصصین کی اب پرورش کرتے ہیں فکری طور پر، علمی طور پر، تاکہ عالم اسلام میں کوئی تشنہ نہ رہے۔ ہشام بن حکم بہت معروف صحابی ہے، بہت معروف ہے۔ ایک مرتبہ بصرہ کی جامع مسجد میں پہنچتا ہے تو مسند پیغمبر پر عمرو بن عبید بیٹھا ہوا ہے اور یہ امامت کے موضوع پہ بول رہا ہے، اور امامت کے موضوع پر مختلف اشکال، مختلف اعتراضات اور مختلف یہ سوال اٹھا رہا ہے۔ امامت کو یہ زیر سوال اور امامت کے اس مقدس منصب الہی پر یہ کیچڑ اچھال رہا ہے۔ بھئی العوام کل انام، اور وہ بھی بصرہ میں، اور یہ بولنے والا یہ بڑے شعر کی طرح یہ اپنی ساری علمیت کا اظہار کر رہا ہے کہ بھائی مسئلہ امامت کی کوئی حقیقت نہیں ہے، مسئلہ امامت یہ شیعوں کا گھڑا ہوا ایک مسئلہ ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ جب وہ یہ اعلان کر رہا تھا تو اس کی محفل میں مکتب تشیع کا یہ شعر جا بیٹھا، ہے نا آپ کی توجہ، ذرا بیدار ذہنی ہو جائے، جا کر بیٹھا، کہا اے صاحب مجھے بھی اجازت دو تاکہ میں بھی
تیرے علم سے کچھ فائدہ اٹھاؤ۔ کہا بسم اللہ، تو جو کچھ پوچھنا چاہو تم پوچھ سکتا ہے۔ کہا مجھے یہ بتاؤ کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ ایک عجیب سوال ہے۔ کہا تو یہ کیسے سوال کر رہا ہے؟ ارے جو چیز تم خود اپنی آنکھوں کے ذریعے دیکھ رہا ہے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جاتا، اس کے بارے میں سوال نہیں کیا جاتا۔ تو ہشام بن حکم نے کہا کہ نہیں، میرا سوال یہی ہے کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا بھیا یہ تو بیوقوفی کا سوال ہے، یہ پوچھنے والا سوال نہیں ہے، اس میں مسئلہ کون سا ہے؟ ہاں میری آنکھیں ہیں۔ کہا بس میرا سوال یہی ہے، اگر آپ نے جواب دینا ہے تو میرے اسی سوال کا جواب دیجئے۔ کہا کیا آپ کی آنکھیں ہیں؟ کہا تیرے سوال تو اس لائق نہیں کہ میں جواب دوں، لیکن چونکہ تو سائل بن کر پوچھا ہے تو میں تیرے سوال کا جواب نہ چاہتے ہوئے بھی دوں گا کہ ہاں میری آنکھیں ہیں۔ کہا آپ اپنی آنکھوں کے ذریعے کرتے کیا ہو؟ کہا میں آنکھوں کے ذریعے دیکھتا ہوں، مختلف چیزوں کے جو رنگ ہے میں تشخیص دیتا ہوں۔ کہا کیا آپ کی ناک بھی ہے؟ کہا ہاں میری ناک بھی ہے۔ کہا اس کے ذریعے کرتے کیا ہو؟ کہا اس کے ذریعے میں سونگھتا ہوں، خوشبو سونگھتا ہوں، بدبو سونگھتا ہوں۔ کہا کیا آپ کے کان بھی ہیں؟ کہا ہاں میرے کان بھی ہیں۔ کہا آپ کانوں کے ذریعے کرتے کیا ہو؟ کہا میں کانوں کے ذریعے میں سنتا ہوں، مختلف آوازوں کو سنتا ہوں، میں امر بالمعروف کی باتوں کو سنتا ہوں، میں نہی عن المنکر کی باتوں کو سنتا ہوں، میں مختلف باتوں کو سنتا ہوں اور میں تشخیص دیتا ہوں۔ کہا کہ کیا آپ کا منہ بھی ہے؟ کہا میرا منہ بھی ہے۔ کہا آپ منہ کے ذریعے کرتے کیا ہو؟ کہا میں منہ کے ذریعے چیزوں کے مزے چکھتا ہوں، میں تشخیص دیتا ہوں کڑوی چیز کون سی ہے، میٹھی چیز کون سی ہے۔ کہا آپ کو یہ پتہ کیسے چلتا ہے؟ کہا کہ اللہ نے میرے اعضاء و جوارح کے رہبری کے لیے میرے سینے میں ایک دل کو قرار دیا ہے۔ میرے سینے میں اللہ نے ایک دل، ایک قلب قرار دیا ہے، اور جب بھی میرے اعضاء و جوارح پر شک طاری ہو جائے تو میں اپنے دل کی طرف رجوع کرتا ہوں، تو میرے دل میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھ دی ہے کہ وہ میرے اعضاء و جوارح کے شک کو برطرف کر کے یقین میں تبدیل کرے۔ میرے دل میں یہ طاقت ہے، یہ قوت ہے کہ جسے اللہ نے تشخیص کی قوت دی ہے۔ میرے دل کے لیے اللہ نے میرے دل کو میرے اعضاء و جوارح کے لیے ہادی قرار دیا ہے۔ جب اس نے یہ جواب دیا تو امام صادق علیہ السلام کے اس نمک حلال شاگرد نے کہا کہ جب تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ نے تمہاری آنکھوں کو بھی بے وارث نہیں چھوڑا، تمہاری زبان کو بھی بے وارث نہیں چھوڑا، تیرے کانوں کو بے وارث نہیں چھوڑا، جب اللہ نے تمہارے اعضاء و جوارح کو تنہا نہیں چھوڑا، جب شک ان پر مسلط ہو جائے تو دل کو ان کا امام بنایا ہے تاکہ دل ان کے شک کو برطرف کرے۔ تو ارے مسئلہ امامت پہ اشکال کرنے والا، جب اللہ نے تیرے اعضاء و جوارح
ومن فیہن. سورہ مومنون کی 71ویں آیت ہے کہ خدا کہہ رہا ہے وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاهُمْ. اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کر لیتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. تو جتنے بھی آسمان ہے زمین سمیت اپنے اہل سمیت یہ تباہ ہو جاتے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق ان کے خواہشات کے پیروی کرتا تو نہ زمین رہتی نہ آسمان رہتا، نہ زمین و آسمان کے درمیان کی کوئی مخلوق رہتی. تو قرآن کہہ رہا ہے کہ حق اگر ان کا اتباع کر لیتا، اگر حق ان کا پیچھے چلتا، بھائی جن کے پاس خواہشات کے علاوہ کچھ نہیں، اگر یہ حق اگر ان کے خواہشات کے پیچھے چلتا تو کیا ہوتا؟ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. یہ زمین اور ذاتوں آسمان اپنی تمام مخلوقات سمیت یہ چیزیں نابود ہو جاتی. تو یہ قرآن ہے نا کہ جس میں غور و فکر کرنے کی ہمیں دعوت خدا دے رہا ہے کہ قرآن کی آیتوں میں غور و فکر کیا کرے، اس لیے کہ قرآن کی آیتوں میں تمہارے لیے زندگی ہے. ارے زندگی کیسی ہے کہ ہم قرآن کو اگر سنیں تو قرآن کو سننے والے کے لیے بھی درجہ ہے. اگر قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی تلاوت کرنے والے کے لیے بھی درجہ ہے. جو قرآن کی تلاوت کرے خدا دنیا اور آخرت دونوں میں اس کے درجات بلند کرتا ہے. جو قرآن کی تلاوت سنے خدا دنیا اور آخرت کی بلائیں دور کرتا ہے. یہ قرآن اپنے ماننے والوں کو کسی بھی لمحہ تنہا نہیں چھوڑتا. تو قرآن تنہا نہیں چھوڑتا، اسی لیے تو قرآن دعوت فکر دے رہا ہے. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. اگر حق ان کے خواہشات کے اتباع کر لیتا تو زمین و آسمان تمام اہل سمیت نابود ہو جاتے. ارے حق کا اتباع کیا ہے کہ جو باطل کا اتباع کرے، جو باطل کے پیچھے چلے. اگر آپ اس کو علمی اصطلاح میں بیان کرنا چاہے تو علمی اصطلاح کے لیے یہ جملہ استعمال کر سکتا ہے: اگر حق باطل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے، اگر حق باطل کے ہاتھوں پہ بیعت کر لے تو یہ آپ کو حق کس نے دیا؟ آپ کے کس تاریخ نے کہا کہ میرے معصوم نے کسی غیر معصوم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی تھی؟ ارے میرا علی تو وہ ہے کہ جو کمال حق ہے، جو مجسم حق ہے. آپ نے تو کہہ دیا، کتابوں میں لکھ دیا کہ علی نے تاریخ کے کسی موڑ پر کسی حاکم کے ہاتھوں پہ بیعت کر لی تھی. خدا کی قسم میں تو یہی کہوں گا یہ علی کا احسان ہے کہ جس نے بیعت نہ کر کے زمین و آسمان سے میں تمہیں بچا لیا. وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ. اگر حق ان کے خواہشات کی پیروی کر لیتا لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ. بھیا یہ نہ کہو علی نے بیعت کی. علی اگر بیعت کر لیتا، چونکہ آیت کہہ رہی ہے نا اگر حق کسی کی بیعت کر لے. بھئی اتباع کا مطلب یہی ہے نا کسی کو مانے، کسی کا کہا مانے. بیعت کا مطلب یہ ہے کہ آپ حاکم اسلامی ہیں. بھئی انشاءاللہ
یہ اہل بیت کے فضائل کیا ہے؟ قرآن اہل بیت کو کن ناموں سے پکارتا ہے؟ قرآن میں اہل بیت کی شان کیا ہے؟ آئندہ مجلسوں میں بیان کر لوں گا کہ قرآن اور اہل بیت کا رشتہ کیا ہے، لیکن اس آیت میں ذرا غور کر لے کہ یہ آیت کہہ کیا رہی ہے؟ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق ان کے اتباع کر لیتا، اگر حق ان کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتا تو نہ زمین رہتی، نہ آسمان رہتے، نہ ان کے درمیان کی مخلوقات رہتی۔ تو آج تک تم زندہ ہو علی کے بیعت نہ کرنے کی وجہ سے، آج تک جو تم جی رہے ہو یہ علی کا احسان ہے۔ ارے میرے حلال بندہ بنو کہ علی نے بیعت نہ کر کے کائنات کو بچا لیا، یہ علی کا احسان ہے۔ کائنات کے ہر مخلوق پر یہاں پر میں جنگ میں ایک کانفرنس جو منعقد ہوئے وہاں ایک بزرگ عالم دین کے ایک جملے کو یہاں پر امانت کے طور پر نقل کرنا چاہوں گا۔ آغائے علی موسوی کو جب جنگ کے کانفرنس، جس کانفرنس کا نام ہی تھا یا علی مدد کانفرنس، جب جنگ سپاہ صحابہ نے علی کے ماننے والوں کو ایک ایک کر کے قتل کیا، شہید کیا، اور ہر علی کا ماننے والا درجہ حسینی پاتے رہے، حسین کے سارے ماننے والے درجہ شہادت پر فائز ہوتے رہے، تو علامہ عارف حسینی کے دور میں جنگ میں یا علی مدد کانفرنس رکھا تو آغائے علی موسوی کو جب وہ تقریری کرنے لگے تو نیچے سے ایک چٹھی دی گئی، اس چٹھی میں کہا گیا اب اس آیت پر بھی آپ کی توجہ رہے، وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ اگر حق ان کے ہاتھوں کا بیعت کر لے، اگر حق ان کے آگے جھک جائے تو نہ زمین رہے، نہ آسمان رہے، نہ زمین و آسمان کی مخلوقات رہے۔ جب ان کو یہ چٹھی لکھ کر دی کہ آپ یہ بتاؤ علی رازق ہے یا نہیں، علی رزق بانٹتا ہے یا نہیں، تو علامہ موسوی نے ان کے لیے یہ جواب دیا، ارے تم علی کی توہین کیوں کر رہے ہو؟ تم علی کی توہین مت کیا کرے، اس لیے بھل مدبرات تو امرا، ارے رزق بانٹنا، یہ روٹی دینا، یہ دال کھلانا، یہ علی کا نہیں، علی کے نوکروں کا کام ہے۔ تم نے سمجھ کیا رکھا ہے؟ کیا یہ رزق دینا یہ کوئی بڑی بات ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے فَالْمُدَبِّرَاتُ أَمْرًا، بھئی یہ تو علی کے نوکروں کا کام ہے۔ جو کام نوکر کر سکتا ہے وہ آقا نہیں کر سکتا کیا؟ بھئی تم علی کی توہین نہ کرو، بہت خوبصورت جملہ ہے، تم علی کی توہین نہ کرو، علی تمہیں دال روٹی دینے والا نہیں ہے، یہ علی کی توہین ہے۔ تمہارے دروازے پر آ جائے، ارے علی کسی نوکر کو حکم دے پہنچا دے گا، علی کسی نوکر سے کہہ دے وہ تمہیں پہنچا دے گا، لیکن میرے علی کے اگر مقام و فضیلت اگر جاننا ہو تو سورہ اِنَّا أَنزَلْنَا کی تم تلاوت کرو، تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالْرُوحُ فِيهِ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ۔ علی رزق نہیں بانٹا، علی مقدر بانٹا ہے۔ تم علی سے روٹی نہ مانگو بدقسمت ہو، تم علی سے مقدر مانگو وہ مقدر دینے والا ہے۔ وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ۔ یہ حق اگر کسی باطل کے ہاتھ میں یہ بیعت اگر کر لیتا تو نہ آسمان رہتے، نہ زمین رہتی،
نہ زمین و آسمان کے درمیان کی مخلوق رہتی۔ تو علی سے مدد مانگنے پر شرک کے فتوے لگانے والوں، علی کے بیعت کا چرچا کرنے والوں، یہ علی کے وجود کا صدقہ ہے، یہ علی کی بیعت نہ کرنے کا تم صدقہ کھا رہے ہو، تمہارے وجود ہی یہ علی کی زکات ہے۔ رسول کے جملے کے ساتھ مقایسہ کر لو، بھئی قرآن کہتا رہا ہے وَلَوْ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ، اگر حق ان کی بیعت کر لیتا، ان کا پیچھے کر لیتا، ان کی اتباع اور ان کی پیروی کر لیتا، تو زمین و آسمان اپنی مخلوقات سمیت تباہ و برباد ہو جاتے۔ یہ حق کی باتیں ہیں نا، ہم علی کو حق کب مانتے ہیں؟ اس لیے کہ امام فخر رازی نے التفسیر الکبیر میں لکھا کہ ایک مرتبہ رسول کی نگاہ رسالت چہرہ ولایت پر پڑی تو رسول نے معصوم ہاتھوں کو بلند کر کے کہا اللہم اجر الحق حیث دار علی، خدایا حق کے پیچھے علی کو نہیں، علی کے پیچھے حق کو پھیرنا۔ بہت بڑی اہمیت کے حامل ہے۔ تو انہوں نے پیغمبر سے یہ روایت کی کہ پیغمبر نے فرمایا اے میرے پروردگار، جہاں جہاں میرا علی جائے تو حق کو علی کے پیچھے بھیج دینا۔ بھئی یہ کتنی پر معرفت اور صداقت سے بھرا جملہ ہے کہ پیغمبر کہہ رہا ہے خدایا تو حق کو علی کے پیچھے چلانا، تو وہ علی کہ جس کے پیچھے حق چلتا ہو، وہ علی کہ جس کے پیچھے حقیقت ہو، علی کو حق کے پیچھے جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن یہ کتنا عجیب جملہ ہے کہ پورے پیغمبر کی حدیثوں میں پیغمبر نے جہاں پر بھی کوئی حدیث بیان کی، تمام امت کو یہ حکم دیا کہ تم حق کی پیروی کرنا، تم حق کا اتباع کرنا، تم حق کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تم مومن کہلاؤ گے، تم حق کے پیچھے پیچھے چلو گے تو تم متقی کہلاؤ گے۔ لیکن یہی فرق ہے مومن اور امیر المؤمنین میں، مومن حق کے پیچھے چلے، حق امیر المؤمنین کے پیچھے چلے۔ یہ علی کہ جس نے کبھی کسی باطل کی بیعت نہیں کی، ارے تمہیں پتا نہیں چلا یہ باطل کی طاقت ہے ہوا منصورہ، ان باطل قوتوں میں کوئی طاقت نہیں ہے، یہ تو غبارے کی طرح چند دن تمہارے سروں کے اوپر یہ اڑنے والا ہے، اس کے بعد یہ باطل خود بخود ختم ہونے والا ہے۔ ارے تم نے نہیں دیکھا کہ حسین میں نے جو وعدہ کیا تھا کہ حسین اور قرآن کا ناطہ دیکھ لیجئے کہ میرے رسول نے تو یہی کہا تھا نا انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل البیت ما ان تمسکتم بہما لن تضلوا بعدی۔ رسول نے تقریباً 11 مقامات پر اس حدیث کے مختلف انداز سے بیان کرتے رہے، اور ادھر تم نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ تو حسین اور قرآن کا ناطہ تم نے کبھی نہیں توڑ سکتے، تم حسین کو کبھی قرآن سے جدا نہیں کر سکتے، اس لیے کہ رسول کی 20 کا وارث ہے حسین۔ حسین وہ وارث رسول ہے جو رسول کی مقصد ہے، جو رسول کی 20 کا مقصد حسین ادا کر رہا ہے۔ یہ حسین ہے جو رسول کی 20 تم تک پہنچا رہے ہیں۔ ارے رسول کی 20 کا مطلب کیا ہے؟ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ۔ یہ رسول کی 20 کا مقصد یہ ہے کہ رسول تمہارے اوپر قرآن کی تلاوت کرے، قرآن کی آیتوں کی تلاوت کرے۔ تو حسین کسی باطل کے ہاتھوں میں ہاتھ نہیں دے سکتا، حسین کسی باطل کے ہاتھوں پہ حسین بیعت نہیں کر سکتا، کیونکہ حسین کا رشتہ قرآن سے ہے، اور قرآن نے یہ فیصلہ سنا دیا
وَلَوِ اتَّبَعَ الْحَقُّ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ حسین اگر کربلا کے میدان میں اگر یزید کے ہاتھوں پہ بیعت کر لیتا تو خدا کی قسم اسی دن تو قیامت نے آنا تھا، اسی دن تو زمین میں تباہ ہونا تھا، اسی دن تو قیامت نے آنا تھا، لیکن حسین چاہتے نہیں تھے۔ اس لیے حسین میرے پیغمبر کی اس حدیث کی تصدیق کرنا چاہتے ہیں کہ جس میں میرے پیغمبر نے کہا، جس سے تمام شیعہ سنی محدثین نے بالاتفاق لکھا، ارے قیامت اس وقت تک آ نہیں سکتی جب تک نرجس کا لال نہ آ جائے۔ حسین کی عزت ہو۔ بھئی جو جانشین حقیقی رسول ہوتے ہیں نا، وہ کبھی قرآن سے جدا نہیں ہوتے، اس لیے کہ حسین نے کربلا کے میدان میں 71 لاشیں اٹھا کر جب عصر عاشور کے بعد سر حسین کو، میں مذاہب کی طرف نہیں آ رہا، نیزے پر بلند کیا اور اسی سر کو تم نے نیزے کی نوک پر بلند کیا تو مسلمان خاموش رہے، ایک ہندو خاموش نہ رہ سکا۔ جب ہندو نے یہ دیکھ لیا کہ یہ تو عجیب سر ہے جو نیزے کی انی پر سوار ہو کر اپنے قاتل کے ہاتھوں پہ ہی یہ سوار ہوتا ہے، تو ہندو سے رہا نہیں گیا۔ اس نے عالم بشریت کو مخاطب کر کے کہا، دلیل فتح تو دیکھو، حسین کے قاتل جو سر جھکانے چلے تھے وہ سر اٹھا کے چلے۔ بھیا مرنے کے بعد بھی جو اپنے قاتل کے ہاتھوں پہ بلند ہو، فقط بلند نہیں ہوتا۔ مسلمان مورخین نے لکھا جب شام اور کوفہ کے بازاروں میں یہ سر پہنچا تو اس سر نے نیزے کی انیر کو منبر سلونی بنا کر قرآن کی تلاوت شروع کی۔ ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا۔ جب حسین کے سر نے قرآن کی تلاوت کر دی تو آپ کو پتا چلا نا رسول کی بعثت کا مقصد نیزے کی انی پر حسین ادا کر رہا ہے۔ یہ طاقت حسین کی طاقت ہے، یہ حسینیت کی بادشاہ ہے کہ جو تمہارے دلوں میں خود بخود اتر جائے گا۔ آج جو کتاب کا ذکر ہو رہا تھا نا، تو یہ کتاب ہمارے پاس 2 کتابیں ہیں کہ یہ دونوں کتابیں، ان دونوں کتابوں میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہے۔ بھئی ویسے تو کتابیں بہت سی کتابیں ہیں، آپ اٹھائے کتابوں کو، گمراہ کتابیں، بہت سے مصنفین ایسے کہ جن کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ شیطان بن کر اللہ کے بندوں کو صراط مستقیم سے بھٹکائے۔ یہ بہت سے مصنفین ایسے ہوتے ہیں کہ جن کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ دین کا چہرہ داغدار نظر آئے۔ یہ تمہارے لیے یہ مختلف مصنفین مل جائے، مختلف کتابیں ملے، لیکن ان کتابوں کی خصوصیت یہ ہے کہ یہ انسانیت کو گمراہ کرنے کے لیے ان کے مؤلفین
ابراہیم نے ان کو جمعواری کر کے ان کو بازار میں چھپوا کر بھیجا تاکہ مسلمان ان کو پڑھنے کے بعد گمراہ ہو جائے. لیکن یہ ساری کتابوں کے مقابلے میں، ان سارے مصنفین کے مقابلے میں ہمارے پاس دو مصنف ہیں. ان تمام کتابوں کے درمیان ہمارے پاس دو ایسی کتابیں ہیں کہ یہ دونوں کتابیں اپنے ماننے والوں کو قیامت تک گمراہی سے بچائے گی. ارے یہ کتابیں کون سی ہے؟ ایک ہے اللہ کی معرفت کی کتاب قرآن، ایک ہے حسین کے عشق کی کتاب کربلا. یہ قرآن بھی گمراہی سے بچائے، کربلا بھی گمراہی سے بچائے. یہ دونوں کتابیں ہیں اور ان دونوں کتابوں کے اگر مصنفین دیکھیں، قرآن کا مصنف عرش عظیم کا مالک، کربلا کا مصنف ملک عظیم کا مالک. بھائیہ علی کے نام لینے سے تو آپ نہیں گھبراتے نا؟ یہ وہ نام ہے ابن حجر حیتمی نے الصواعق المحرقہ میں لکھا کہ جو بھی انسان ایک لمحے کے لیے جمع ہو کر یہ علی اور اولاد علی کا نام لے، یہ ایک سال کی عبادت سے افضل ہے. دودھ میں آئے جب قرآن اور اہل بیت مل جائے تو اسلام وجود میں آئے. مرج البحرین یلتقیان بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہ سورہ رحمان آپ کو پکار رہا ہے. ارے اہل سنت کے بہت سے مفسرین نے کہ جن میں سیوطی، جلال الدین سیوطی الدر المنصور، یہ خالص روایتوں کی کتاب ہے. یہ تفسیر ہے، تفسیر المعصور ہے، یعنی اس میں اثر ہے. معصور یعنی اس میں حدیث، اقوال اور مختلف صحابہ کے اقوال ہے، پیغمبر کی حدیثیں ہیں. تو اس کتاب میں ابن عباس اور مالک بن انس سے وہ یہ روایت بیان کرتا ہے. اسی طرح اہل سنت کے بہت سے مفسر، بہت سے محدث اس آیت کے ذیل میں وہ روایتیں بیان کرتے ہیں. ارے یہ تو وہ روایت ہے کہ شیعہ تفسیروں میں تو اتفاق کے طور پر ان آیتوں کے متعلق روایتیں موجود ہیں، لیکن اہل سنت کی کتابوں میں جو اہم ترین کتاب ہے تفسیر کی الدر المنصور، کہ جس میں جلال الدین سیوطی نے ابن عباس سے یہ روایت کو نقل کرتا ہے کہ جب یہ آیت اتری مرج البحرین یلتقیان، میرے اس جملے پر توجہ، جب دو چیزیں مل جائے تو تیسری شے وجود میں آ جاتی ہے. تو کہا کہ مرج البحرین یلتقیان، ارے دو دریا ایسے ہیں کہ جو آپس میں ملتے ہیں، لیکن ان کی صفت یہ ہے لا یبغیان، یہ ایک دوسرے پر تجاوز نہیں کرتا. اس لیے کہ تجاوز کا نام یا افراد ہے یا تفرید ہے. جو تجاوز نہ کرے وہ اعتدال، عدالت پر ہے. بھئی عدالت، اعتدال، یہ عدالت کہ کائنات قائم ہے عدالت پر، ٹھیک ہے نا؟ کائنات یہ قائم ہے عدالت پر. تو ان دونوں دریاؤں کی صفت یہ ہے
لا یبغیان، یہ دونوں دریا ایک دوسرے پر بغاوت کرنے والا نہیں ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، ان دونوں کے درمیان برزخ ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ارے لولو اور مرجان ان دونوں دریاؤں کے ملاب سے نکلتے ہیں. تو یہ دریا کیا ہے؟ تو جلال الدین سیوطی نے ابن عباس سے اور اسی طرح مالک بن انس سے یہ روایت نقل کی ہے کہ جب یہ آیت اتری تو پیغمبر سے سوال ہوا کہ مرج البحرین سے مراد کون ہے؟ تو پیغمبر نے فرمایا ارے یہ دو دریا یہ علی اور فاطمہ ہے. بینہما برزخ لا یبغیان، برزخ سے مراد یہ رسول علیہ السلام ہے. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان، ان سے جو لولو اور مرجان نکلتے ہیں ارے ان سے مراد حسنین ہے. تو میں یہ جملہ کہنا چاہوں گا کہ جب دو چیزیں مل جائے تو تیسری شے وجود میں آ جاتی ہے. جب عصمت اور ولایت کے جب دریا ملے تو امامت وجود میں آئے. یہ وجود میں آ جائے. یہ عصمت کا دریا جب اس کی عصمتیں موجیں مارنے لگے، جب ولایت کے دریا موجیں مارنے لگے، تو جب عصمت اور ولایت کی موجیں آپس میں ملے تو ایک تیسری شے کہ جس کا نام امامت ہے، وہ امامت کہ جس کو حاصل کرنے کے لیے انبیاء کو امتحان دینا پڑے. میں اس تفصیل میں جانا نہیں چاہوں گا. انشاءاللہ آئندہ وقت ملے تو میں انشاءاللہ کوشش یہ کروں گا حسین کے اس دربار کے صدقے میں کچھ نہ کچھ باتیں آپ تک نہیں اپنے جیسے طالب علموں تک پہنچانا چاہوں. اس لیے تو آپ تو بہت بڑے علماء ہیں نا، آپ تو بہت بڑے مدرسین ہیں، محققین ہیں. خدا کی قسم کسی مبالغے کے بغیر میں عرض کر رہا ہوں، اس لیے کہ حسین کا منبر یہ مبالغے کے لیے نہیں، یہ حقیقت کے لیے ہے. یہ حسین جو عطا کرنے والا ہے اور حسین کی عطا کی کوئی حد نہیں. مانگو، آج مانگو. کتنے دن رہ گئے اس سوچ میں نہ پڑو، وقت نکل جائے گا. سوچنا نہیں. جو عاشق ہوتا ہے وہ اپنے دل کو معشوق کے سپرد کرتا ہے. سوچو مت، مانگو آج. کیا پتا دوبارہ یہ وقت ملے یا نہ ملے. آج بزرگ فرماتے ہیں جب حسین کے منبر پر جایا کرے تو دعا کیا کرے اللہ آپ کو سلامتی عطا کرے، اللہ آپ کے ہر غم کو دور کرے، اللہ آپ کی ہر پریشانی کو دور کرے. ارے جس طرح آج زینب قبر رسول میں جا کے دعا مانگ رہی ہے، آخری سفر ہے نا، بہن جا کر آج بھائی کی سلامتی کی دعا مانگ رہی ہے. ذرا آپ بھی زینب کے ساتھ شریک ہو جائے، ذرا آپ بھی دعا مانگے. یہ قافلہ جب مدینے سے جانے کی تیاری کرنے لگے تو یہ چلنے کی تیاری کرنے لگے. رات کی تاریکی ہے. ایک مرتبہ علی کا علی بیٹا علمدار
ہاتھوں میں تلوار لیتا ہے. بھئی مدینے کی گلیاں ہیں, رات کی تاریکی ہے, کوئی دیکھنے والا نہیں ہے. اس کے باوجود عباس کی غیرت کو یہ گوارا نہیں ہے کہ رات کی تاریکی میں بھی کسی نامحرم کی نظر رسول کی بیٹیوں پہ پڑے. غضوا ابصارکم حتی تجوزا زینب بنت علی. علی کی بیٹی کی تمنا یہ تھی کہ اپنے بھائی کے ساتھ ہو جائے. جب زینب نے اجازت لی, حسین نے کہا بہن زینب ابھی عبداللہ زندہ ہے, وہ آپ کا شوہر ہے, پہلے جا کر عبداللہ سے اجازت مانگ. اب جو علی کی بیٹی عبداللہ کے پاس گئی تو عبداللہ جو بیمار تھے, عالم خواب میں تھے, کہ ایک مرتبہ محسوس کیا کہ کوئی گرم شے اس کے پاؤں سے مس کر رہی ہے. جب اس کی آنکھیں کھل گئی تو دیکھا علی کی غریب بیٹی آنسو بہا رہی ہے. کہا فاطمہ کی بیٹی میری زندگی میں تو رو کیوں رہی ہو؟ کہا عبداللہ میرا بھائیہ سفر پہ جا رہا ہے اور میں بھی حسین کے ساتھ سفر پہ جاؤں گی, لیکن میں آپ سے اجازت مانگنے آئی ہوں. اگر اجازت دے تو میں جاؤں, اگر اجازت نہ دے تو میں آپ کے پاس رہ تو جاؤں گی, مگر اگلے جملہ سن لینا, میں آپ کے پاس رہ تو جاؤں گی, مگر عبداللہ یاد رکھنا مجھے حسین سے اتنی محبت ہے. اگر آپ اجازت نہ دے تو حسین کی سواری مدینے سے نکل جائے گی, ادھر زینب کا جنازہ اٹھے گا. اجرکم اللہ. آج 2 محرم کو حسین کی سواری کربلا میں پہنچ گئی. حسین نے 7 گھوڑے بدلے, کسی گھوڑے نے قدم سے قدم نہیں اٹھایا. جب حسین نے 7واں گھوڑا بدلا, کہا کہ اس سرزمین کا نام کیا ہے؟ کسی نے کہا شط الفرات ہے, کسی نے کہا نینوا ہے, کسی نے کہا علقمہ ہے. جب ایک بوڑھے کو لا کر کہا اس زمین کا کوئی اور نام بھی ہے, پی کر کہا اسے کربلا بھی کہتے ہیں. اجرکم اللہ. جب میں نے تاریخ کا مطالعہ کیا تو مقتل کی کتابوں میں تو ایسا مواقع آ جاتے ہیں کہ حسین کے گھوڑے نے قدم سے قدم نہیں اٹھایا. ارے ایک تو دوسری محرم کی تاریخ تھی, حسین کے زلجنہ نے قدم نہیں بڑھایا. ایک تشوے کی تاریخ تھی, فقط 8 دنوں کا فاصلہ, 8 دنوں کا فاصلہ ہے. جب عطر عاشور حسین آخری ودا کرنے آئے, اب جو حسین ودا کر کے جانے لگے, زلجنہ نے ایک مرتبہ قدم نہیں بڑھایا. حسین زلجنہ کی طرف دیکھ کے کہتا ہے, زلجنہ تجھے بھی حسین کی غربت کا پتہ چل گیا. اجرکم اللہ. آج پرچہ دینا فاطمہ زہرا کو. بھئی بقیع سے سجاد آئے ہوئے ہیں,
جات کا پرسہ دے بس جملہ سن لینا کہ جب حسین نے گھوڑے سے یہ کہا تجھے بھی حسین کی غربت کا پتہ چلا ہے ذوالجلال نے زبان بے زبانی میں کہا حسین تو ذرا میرے پاہون کی طرف نگاہ کر جو ہی حسین نے دیکھا تو کیا دیکھا ارے سینے پر سونے والی سکینہ ذوالجلال کے پاہون پکڑ کے کہہ رہی ہے ذوالجلال صبح سے جو بھی میدان میں گئے واپس نہیں آیا میرے بابا کو تو قتلگاہ مت لے جا میرے دامن پہ یتیمی کا دام نہ لگ جائے
Yeah.